بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مفضل بن عمر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، خداوند عالم نے فرمایا، بدنوں اور جسموں سے 2000 سال پہلے ارواح کو خلق فرمایا، اور ان سب سے افضل و اعلیٰ اور اشرف و اکمل 4 معصومین علیہم السلام کی ارواح مقدسہ کو قرار دیا۔ پس خداوند نے ان کو زمینوں و آسمانوں اور پہاڑوں پر پیش کیا، اور ان کے نور نے ان کو ڈھانپ لیا۔ خداوند نے آسمان و زمینوں اور پہاڑوں سے فرمایا، یہ ہے میرے اولیاء، اور میری مخلوق پر میری حجت اور میری مخلوق کے پیشوا۔ میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو مجھے ان سے زیادہ محبوب ہو۔ میں نے ان کے لیے اور ان کے حقیقی حبداروں کے لیے جنت پیدا کی ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والوں اور ان سے عداوت رکھنے والوں کے لیے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ میری بارگاہ میں ان کی جو قدر و منزلت اور مقام ہے، جو اس کا اپنے لیے دعویٰ کرے گا، میں اسے ایسی سخت سزا دوں گا جیسے عالمین میں سے کسی کو نہیں دوں گا، اور ایسے مشرکوں کے ساتھ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھوں گا۔ اور جو شخص ان کی ولایت و محبت کا اقرار و اعتراف کرے گا اور ان کی مخصوص منزلت و مقام کا دعویٰ نہیں کرے گا، تو میں اس سے ان کے ہمراہ غائب بہشت میں رکھوں گا۔ وہاں وہ جو کچھ چاہے گا وہ کچھ میری بارگاہ سے پائے گا، اور ان کے لیے اپنی عزت و کرامت کو مباح کروں گا، اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دوں گا، اور اپنے گنہگار بندوں اور کنیزوں کے حق میں ان کی سفارش کو قبول کروں گا۔ پس ان کی ولایت میری مخلوق کی پاس امانت ہے۔ پس تم میں سے کون ہے جو اس ولایت کو اس کے بوجھ سمیت اٹھائے اور میری پسند کے بغیر اس کا اپنے لیے دعویٰ کرے؟ مگر آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور اس کی منزلت کا دعویٰ کرنے سے ڈر گئے۔ پس خدا نے جب آدم و حوا کو پیدا کر کے ان کو جنت میں ٹھہرایا، تو ان سے فرمایا، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس گندم کے قریب نہ جانا، ورنہ ظالم بن جاؤ گے۔ پس جب آدم و حوا نے 4 معصومین علیہم السلام کی منزلت پر نگاہ ڈالی، تو تمام اہل بہشت کی منزلوں سے اشرف اللہ پایا۔ عرض کیا، اے پروردگار، یہ کس کی منزلت ہے؟ خداوند عالم نے فرمایا، اپنے سروں کو میرے پائے عرش کی طرف بلند کرو۔ جب انہوں نے سر بلند کیے تو دیکھا کہ پائے عرش پر رسول خدا، علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، حسن و حسین علیہم السلام، اور ان کے بعد والے اماموں کے اسماء مبارکہ خدائے جبار کے خاص نور سے لکھے ہوئے پائے۔ عرض کیا، پروردگار، اس منزلت والے تیرے نزدیک کس قدر محترم ہے، اور وہ تجھے کس قدر محبوب ہے، اور تیری بارگاہ میں انہیں کس قدر شرف حاصل ہے۔ ارشاد ہوا، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تم دونوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ میرے علم کے خزانہ بردار اور میرے رازوں کے امین ہیں۔ خبردار، کبھی ان کی طرف حسد کی نگاہ سے نہ دیکھنا، اور ان کی اس منزلت و مقام کی جو ان کو میری بارگاہ میں حاصل ہے کبھی اپنے لیے تمنا نہ کرنا، ورنہ میری معصیت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے ظالموں میں سے بن جاؤ گے۔ عرض کیا، ظالم کون ہے؟ فرمایا، جو ناحق ان کی منزلت اور ان کے مقام کا دعویٰ کریں گے۔ آدم و حوا نے عرض کیا، اے اللہ، اب ہم میں ان پر ظلم کرنے والوں کا
جہنم میں مقام دکھا، جس طرح جنت میں ان حضرات کا مقام و محل دکھایا ہے۔ پس خدا نے جہنم کو حکم دیا اور اس نے اپنے مختلف قسم کے عذاب و عذاب ظاہر کر دیے۔ ارشاد ہوا کہ ظالموں کا مقام ان سب کی نچلے طبقہ میں ہے۔ وہ جب بھی ان سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں پھر اس میں دھکیل دی جاتے ہیں، اور جب ان کے چمڑے گل سڑ جاتے ہیں تو اور بدل دیے جاتے ہیں تاکہ عذاب و عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اے آدم و حوا، میرے ان انوار کی طرف حسد کی نگاہ سے نہ دیکھنا، ورنہ میں تمہیں اپنے جوار سے نکال دوں گا اور پھر تم رسوا ہو جاؤ گے۔ تآخر حدیث جس میں حضرت آدم کی توبہ کرنے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے اسماء مبارکہ سے توسل حاصل کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔